اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بے شمار ہیں اور اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف رحمتیں نہیں ہیں، یہاں مصیبتیں بھی ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، زحمت ہے، تکلیف ہے، درد ہے، آزمائشیں ہیں، موت ہے، غم ہے۔ یہاں پر زلزلے آتے ہیں اور گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں، یہاں سیلاب آتا ہے اور گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور پورے کے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں قحط سالی آتی ہیں، بیماریاں آتی ہے، بھوک مری آتی ہے، کبھی کسی بچے کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، تو کبھی باپ کی شفقت سے وہ بچپن میں ہی محروم ہو جاتا ہے، کبھی کسی ماں کی گود سنی ہو جاتی ہے اس کے بچے کی موت سے۔ دنیا میں الگ الگ طرح کی مصیبتیں ہیں، مرض ہے، موت ہے، غم ہے، تکلیفیں بھی ہیں۔ یہاں صرف رحمتیں نہیں ہیں، یہاں زحمتیں بھی ہیں، یہاں صرف نعمتیں نہیں ہیں، یہاں پر مصیبتیں بھی ہیں۔ تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کائنات کا بنانے والا اگر رحمان و رحیم ہے تو دنیا میں اس نے مصیبتیں کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو الرحمن الرحیم ہے، اگر وہ رحمان و رحیم ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ رحمان و رحیم ہے تو دنیا میں صرف رحمتیں ہونی چاہیے، صرف نعمتیں ہونی چاہیے، صرف آسائشیں ہونی چاہیے، آرام ہونا چاہیے۔ یہاں پر مصیبت کیوں ہے؟ تکلیفیں کیوں ہیں؟ درد کیوں ہے؟ اس زندگی میں پریشانیاں آتی ہی کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننا نا دو وجوہات کی وجہ سے ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس سوال کا صحیح جواب نہیں سمجھ پاتے وہ اسلام کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے جو ملحد ہوتے ہیں نا، ناستک، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی میں پہلے مسلمان تھا لیکن میرے باپ کو کینسر ہو گیا تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ اگر کائنات کا خالق رحمان و رحیم ہے تو اس نے میرے باپ کو کینسر کے مرض میں کیوں مبتلا کیا؟ ہاں، جس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں پرابلم آف ایول، کہ دنیا میں شر کیوں ہے، مصیبت کیوں ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ جب اس سوال کا جواب ان کو صحیح نہیں مل پاتا کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں ہیں تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، ایتھسٹ بن جاتے ہیں۔ یہ تو بہرحال ملحدوں کا مسئلہ ہے۔ ایک عام مومن کو بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مصیبت کیوں آتی ہے، کیونکہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ایک آسان سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس نعمت کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ بولنا ہے۔ لیکن رحمتیں دینے والا رب اگر مصیبت میں مبتلا کر دے تب کیا کرنا ہے؟ مصیبت میں آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے یہ سمجھنا مشکل کام ہے۔ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ سمجھنا نسبتاً آسان ہے کہ بھئی نعمت دی ہے، شکریہ ادا کرو۔ پر وہی نعمت دینے والا اگر مصیبت میں بھی مبتلا کر دے تب کیا کریں گے؟ بھئی مصیبت بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے نا، کہ کسی اور کی طرف سے آتی ہے؟ ہاں، مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے۔ من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ میں اس شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو نے پیدا کیا ہے، جو اللہ نے شر پیدا کیا ہے۔ ہم اس ٹھیک ہے، اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہیں، ہم مصیبتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے طور پہ، ہے نا۔ کسی کو اولاد ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا، بیٹی عنایت فرمائی ہے۔ لیکن کسی باپ کی موت ہو جاتی تو یہ تو نہیں بولتا نا اللہ نے میرے باپ کو موت دے دی، میرے باپ کو مار دیا، ایسا نہیں بولتا نا۔ کیوں؟ اللہ کی تعظیم کے طور پہ۔ اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ مصیبتوں کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے، وَلَيْسَ الشَّرُّ إِلَيْكَ، مصیبتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ لیکن مصیبت کا خالق تو بہرحال اللہ ہی ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، تو نعمتوں کا بھی خالق ہے اور مصیبتوں کا بھی خالق ہے۔ ہم مجوسیوں کی طرح دو خداؤں کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ مجوسی جو ہیں، آتش پرست ایرانی پارسی، ان کے ہاں دو خداؤں کا تصور ہے، یزدہ اور اہرمن۔ یزدہ جو ہے وہ نعمت پیدا کرتا ہے، خیر کا خالق ہے، اور اہرمن ان کے حساب سے شر کا خالق ہے۔ یزدہ جو ہے وہ روشنی کا رب ہے اور ان کے حساب سے اہرمن جو ہے وہ تاریکی کا رب ہے، اس لیے وہ روشنی کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آگ جو ہے ان کے حساب سے یہ روشنی کی علامت ہے۔ تو ہمارا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نعمت دینے والا بھی اللہ اور مصیبت میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمت میں ہم کو رکھے، ہم کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نعمت میں رکھا ہے، اگر یہ نعمت مصیبت میں تبدیل ہو جائے، رحمتیں زحمت میں تبدیل ہو جائیں، آسائشیں پریشانیوں میں بدل جائیں،
ایسی صورت میں ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ اگر سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر مصیبتیں آتی ہی کیوں ہیں، مصیبت اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا ہی کیوں کرتا ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم تو ہے، پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان دونوں طریقوں سے لیتا ہے، خیر سے بھی لیتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی، نعمتیں دے کر کے بھی اور مصیبتیں دے کر کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، جس کا رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن نکلے گا۔ اور دنیا میں یہ امتحان دو طرح کا ہے۔ پہلا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو نعمت دے کر کے آزماتا ہے کہ بندہ نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں ادا کرتا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے نعمت آزمائش ہوتی ہے، یعنی ہم عام طور پہ جب آزمائش کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے آزمائش مطلب مصیبت۔ صرف مصیبتیں آزمائش نہیں ہوتی ہیں، نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزمانا چاہتا ہے اس پر بڑا کرم کرتا ہے، خوب نوازشیں اس پر کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر کے بھی آزماتا ہے، مال بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد نعمت ہے نا، یہ دونوں اللہ نے کہا کہ یہ فتنہ بھی ہے۔ انسان کی صحت اس کے لیے آزمائش ہے، اس کی بیوی اس کے لیے آزمائش ہے، اس کا علم اس کے لیے آزمائش ہے، انسان کی شہرت اس کے لیے آزمائش ہے، اس کا عہدہ و منصب اس کے لیے آزمائش ہے۔ جو نعمتیں ہیں وہ نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اور بندے کا کردار چیک کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا رویہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد کیا رویہ اختیار کرتا ہے بندہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہوتے ہیں وہ نعمت کو حاصل تو کرتے ہیں پر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، اور جو سرکش بندے ہوتے ہیں وہ نعمت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ نعمت جب ملے تو شکر گزار بندے کیا کرتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عظیم نعمتیں سے نوازا، بڑی زمین کے بڑے حصے پر ان کی حکمرانی ہے، پرندے تک کے ان کی عوام میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم سلطنت عطا فرمائی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ نعمتیں میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ میرے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مومن بندہ نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، یہ رویہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور جو سرکش بندہ ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نعمتوں کو اپنے زور بازو کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف قارون کا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی اتنے بڑے سرمایہ کا مالک بنا دیا ہے کہ صرف کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہے، جماعت درکار ہے۔ اور اس دولت کے بارے میں اس کا غرور کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم سے اس کو کمایا ہے۔ یہ فرق ہے رویوں کا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی مال دولت سرمایہ ہے پر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، ہاں۔ اور قارون کے پاس بھی خزانہ ہے، وہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ میں نے اپنے علم سے کمایا، یہ میرے نالج کا نتیجہ ہے، میں نے اپنے زور بازو سے کمایا۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن اور کافر میں۔